سن 5 ہجری میں پیش آنے والا ایک اہم واقعہ نزول تیمم کا ہے۔ گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنو مصطلق پیش آیا شعبان کے مہینے میں، تو اسی غزوے میں تیمم کے احکامات بھی نازل ہوئے، اور بعض اہل سیر کی رائے یہ ہے کہ یہ اس غزوے کے بعد کسی اور غزوے میں یہ احکامات نازل ہوئے، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ اسی غزوے میں یہ حکم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی فرماتے، اور اس میں جس کا قرآن نکل آتا تو آپ اپنی اس زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جاتے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن نکلا تو وہ آپ کے ساتھ سفر میں تھی۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے گئی، تو راستے میں کہیں ان کا ہار ان کے گلے سے ٹوٹ کے گر گیا، تو جب وہ واپس آئیں تو انہیں ہار نہ ملا، تو وہ تلاش کرنے لگی، کافی تلاش کیے لیکن انہیں ہار نہ ملا، تو اب وہ واپس تو لوٹ آئیں۔ تو جب وہ رات گزر گئی، صبح کی نماز کا وقت ہوا، تو اب چونکہ صحابہ اکرام بھی اس ہار کی تلاش میں تھے کہ وہ مل جائے، تو قافلے کو روکنا پڑا۔ اب جب نماز کا وقت ہوا تو پانی موجود نہیں تھا، اب ایسا اندیشہ تھا کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسی نے کہا کہ دیکھیں حضرت عائشہ کی وجہ سے قافلہ رک گیا اور کہیں نماز نہ چلی جائے۔ اس وقت تک تیمم کے احکامات نہیں آئے تھے اور پانی موجود نہیں تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، فکر مند ہیں، تو اس موقع پر یہ حکم نازل ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی پانی نہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ تو شریعت نے بڑا آسان حکم دیا کہ اگر پانی نہ ہو تو مٹی موجود ہے، اور تیمم کے 2 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے کہ انسان اپنا ہاتھ مار کے پھر اپنے ہاتھ کو جھاڑ دے اور اپنے چہرے پہ پھیر دے، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ انسان اپنے ان ہاتھوں کو اپنے کوہنیوں تک پر پھیر دے۔ اس میں سر کا مسح نہیں ہے، پاؤں کا نہیں ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ سر پہ مٹی ڈالنا یہ چونکہ مشرکین مکہ کا رواج تھا، اس لیے اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا، اور پاؤں کا اس لیے نہیں دیا، شاید اس میں حکمت یہ ہے کہ عموماً پانی انسان کو صحرا میں، جنگلات میں، بیابانوں میں نہیں ملتا، تو ایسے وقت میں پاؤں پہ مٹی لگ چکی ہے، مزید اسے لگانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے اس موقع پہ فرمایا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری وجہ سے کوئی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی پہلے بھی تمہاری وجہ سے بڑی برکتیں اور بڑی آسانیاں پیدا ہوئیں، تو اللہ نے یہ بھی بڑی آسانی پیدا کر دی کہ امت کے لیے حکم آ گیا کہ اگر پانی موجود نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے۔ اور یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے، جو سابقہ امتوں میں یہ خصوصیت نہیں تھی۔ اللہ نے اس زمین کو اس امت کے لیے پاک بنا دیا، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح اللہ نے مٹی کو پاک بنا دیا کہ جہاں بھی کہیں پانی دستیاب نہ ہو، یا یہ ہے کہ انسان کے مرض کے بڑھنے کا یا موت کا خطرہ ہو یا کسی عضو کے تلف ہونے کا، تو وہاں شریعت نے اجازت دی کہ وہ تیمم کر لے۔ تو بہرحال تیمم کے احکامات بھی اسی سال میں آئے، اور اسی سال میں سن 5 ہجری شوال میں ایک سب سے اہم غزوہ پیش آیا ہے، جسے غزوہ احزاب اور جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ یہ جو غزوہ احزاب تھا، اب تک کی جنگوں میں جو پہلی جنگ مسلمانوں کی اور مشرکین کے درمیان ہوئی وہ غزوہ بدر تھی، جو سن 2 ہجری رمضان المبارک میں پیش آیا، اور پھر اس کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا معرکہ تھا۔ اب اس کے بعد یہ ایک اہم واقعہ پیش آیا، غزوہ خندق۔ مشرکین کو چونکہ اب تک شکست ہوتی رہی، بدر میں بھی شکست ہوئی، 70 مارے گئے، 70 قیدی بنے، احد میں بھی مسلمانوں کو وقتی طور پہ شکست ہوئی، لیکن الحمدللہ بعد میں مسلمانوں کی فتح رہی ہے۔ اب یہ مشرکین چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لے لیں،
اب اس بدلہ لینے کی ترتیب انہوں نے یہ بنائی کہ سب مل کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ تو اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل ہوئے، مختلف قبائل کے لوگ، یہاں تک کہ یہودیوں میں بنو قریظہ کے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، تو 10,000 افراد کا مجمع اور لشکر تیار ہو گیا، اور اس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اور مسلمانوں کے لشکر میں جو صحابہ کرام کی کل تعداد تھی وہ تقریباً 3,000 تھی۔ اس میں چونکہ یہودیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور اب تک کی جنگوں میں بہت بڑا ایک لشکر سامنے آ رہا تھا، مسلمان چونکہ اس سے پہلے بدر میں بھی، احد کے اندر بھی مسلمان، اب ایک تو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، ان کے پاس ہتھیار وغیرہ نہیں تھے، ساز و سامان نہیں تھا، اور مسلسل جنگیں لڑتے آئے۔ اب اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کی جب بات سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صحابہ اکرام سے مشورہ لیتے تھے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ تمہاری کیا رائے، کیا کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رائے دی کہ خندق کھودی جائے۔ صحابہ میں سلمان فارسی کا واقعہ میں نے ماقبل میں تفصیلاً عرض کیا تھا، ان کی عمر 250 سال تھی، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں سب سے طویل عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، اور یہ پہلے سے دستور رہا ہے کہ جب دشمن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو اس سے پہلے رواج ہوتا تھا وہ لوگ خندق کھولتے تاکہ وہ دشمن جو ہے وہ اس کو پار نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اب مکہ کی زمین ہے بھی سخت، مدینہ کی زمین بھی بڑی سخت تھی، پتھریلی زمین۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی، باقی صحابہ نے بھی یہی رائے دی۔ اب حضور نے صحابہ میں 10 صحابہ اکرام کو خندق کے کھودنے پہ مقرر فرمایا، اور ہر ایک کو 20 میٹر زمین دی گئی۔ 10 صحابہ کو آج کے شمار کے اعتبار سے 20 میٹر کی زمین تھی کہ اسے کھودنا ہے، اور اس وقت جو اس کی گہرائی تھی 15 فٹ تھی اور چوڑائی تھی 30 فٹ۔ وہ اتنی زیادہ اس لیے رکھی گئی تاکہ اگر کوئی پار کرنا چاہے گھوڑے پہ سوار ہو کر یا اونٹ پہ سوار ہو کر، یہ چھلانگ لگا کے تو پار نہ کر سکے۔ اب جب یہ خندق کھودنا شروع کی گئی، مسلمانوں کے پاس تو نہ اتنے جدید آلات تھے اس دور میں، اول تو تھی ابتدا اور غربت، اور ایک دم مشرکین کا اتنا بڑا لشکر پیچھے سے آ گیا، تو صحابہ کرام نے دن رات لگ کر یہ خندق کو کھودا، اور اس میں خود بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت ابو بکر اور عمر موجود تھے۔ تو ٹوکریاں اتنی نہیں تھیں کہ یہاں سے مٹی کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے، تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنے اپنی چادروں میں، اپنے رومالوں میں، اپنے دامن میں جو مٹی لے کر منتقل کرتے، اور ایسا بھی ہوتا کہ مستقل خندق دن رات کھودی جا رہی تھی تاکہ دشمن کے پہنچنے سے پہلے یہ تیار ہو جائے۔ تو اندازہ کریں جب کہ کودال سے کھودا جائے اور کھانے پینے کا نظام بھی موجود نہ ہو، خندق میں ایسے حالات تھے کہ صحابہ اکرام نے 2 دن 3 دن کچھ نہیں کھایا تھا۔ صحابہ نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، تو ایک بھوک کی حالت اور ایک اتنی سخت زمین، اور اوپر سے سردی کا نہایت سخت موسم، اور اوپر سے یہ بات کہ دشمن کا 10,000 کا لشکر اور یہودیوں کا ساتھ، ہر قسم کا ساز و سامان۔ لیکن بہرحال کفر کے پاس مادہ تھا، مسلمانوں کے پاس ایمان کی طاقت تھی، ان کے پاس اسباب تھے، مسلمانوں کے ساتھ مسبب الاسباب کی نصرت اور مدد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اس جنگ میں حصہ لیا۔ درمیان میں ایک چٹان آ گئی، صحابہ اکرام نے کوشش کی اسے توڑنے کی، لیکن وہ نہ ٹوٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ ایک چٹان بیچ میں آئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ نے ایک کودال ماری تو اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور ایک روشنی نکلی، ایک نور نکلا۔ آپ نے فرمایا میں اس میں دیکھ رہا ہوں، مجھے شام کے محلات نظر آ رہے ہیں، اور شام کی کنجیاں اور چابیاں اور خزانے یہ تمہیں ملنے والے۔ پھر آپ نے دوسری کودال ماری تو آپ نے فرمایا چٹان کا حصہ ٹوٹا اور ایک روشنی نظر آئی۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فارس کے محلات کو، اشارہ تھا کہ عنقریب وہ بھی فتح ہوں گے اور اللہ تمہیں مال غنیمت دے گا۔ آپ نے تیسری جب ماری تو چٹان بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی
اور ایک نور نظر آیا. آپ نے فرمایا میں اس میں یمن کے محلات کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اشارہ تھا کہ یہ بھی فتح ہوں گے اور تمہیں اللہ غنائم عطا کرے گا. تو منافق بدبخت کہنے لگے کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے، اور یہ فتح کریں گے روم کو، یہ فتح کریں گے فارس کو، یعنی یہ لوگ کہاں فتح کر سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے وہ سب مراحل دکھائے. یہ سن 5 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سن 13 ہجری میں شروع ہوا. اللہ نے ان کے دور میں روم کو بھی فتح کیا، فارس کو بھی فتح کیا، اور جتنے غنائم اور خزانے تھے اللہ نے مسلمانوں کے قدموں میں لائے. یعنی کوئی طویل عرصہ نہیں گزرا. حضور کے جانے کے بعد 2 سال صدیق اکبر کا دور گزرا، حضرت عمر کے دور میں ہوا. اب یہ جو غزوہ خندق تھا، جس وقت یہ کھودا جا رہا تھا، تو میں نے عرض کیا مسلمان بڑی تکلیف کی حالت میں تھے، بھوک کی حالت تھی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے. صحیح بخاری میں واقع ہے. گھر آئے گھر والی سے کہا میں نے دیکھا ہے حضور بھوک کی حالت میں ہیں، گھر میں کچھ ہے کہ حضور کو بلا کر کھلا لیں. گھر والی نے کہا کہ گھر کے اندر تو بس یہ جو ہے میں اس کو پیس لیتی ہوں، اس کی روٹیاں بنا لوں گی، آپ حضور کو بلا لینا. بس چند 4-5 صحابہ کو باقی نہ ہو، اس لیے کہ پورا کرنا مشکل ہوگا. اور یہ بکری کا ایک بچہ ہے، آپ اس کو ذبح کر دو، اس کا سالن بنا دیں گے، جو کی روٹیاں بن جائیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بن جائے گا. حضرت جابر نے فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے بکری کے اس بچے کو ذبح کر دیا، کھال اتاری، گوشت تیار کیا، ادھر جو کو پیس لیے گیا. حضرت جابر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی سے کانوں میں اطلاع دی کہ آپ کے لیے تھوڑا کھانے کا بندوبست ہے، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اعلان کرو جابر کی طرف سے دعوت ہے، سب اہل خندق کو کہو کہ جابر نے دعوت کی ہے، آؤ جابر کے گھر. حضرت جابر وقتی طور پہ کہتے ہیں میں تھوڑا حیرت میں تھا، پریشان تھا کہ 1000 کے لگ بھگ صحابہ اکرام 2-2 3-3 4-4 دن سے کھایا پیا کچھ نہیں، اور یہاں چھوٹا سا بکری کا بچہ اور 1 سا جو، یہ کیسے پورا ہوگا. بس دل میں خیال آنے لگا، ایک وسوسہ آنے لگا. اسباب کی دنیا ہے اور انسان فطرت کے تقاضے کے مطابق ایسے خیالات آ جاتے ہیں، لیکن مطمئن تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اطلاع دی ہے، امید اللہ کی مدد آئے گی. گھر والی کو خبر دی، انہوں نے کہا جب تم نے حضور کو بتایا اللہ کی مدد آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کو نیچے نہ اتارنا، اور جب تک میں نہ آؤں روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد، لگ بھگ 1000، بعض نے لکھا 800 صحابہ اکرام بھی تشریف لائے. اور جو ہانڈی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اور جو تھی آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، برکت کی دعا فرمائی. فرمایا اب عورتوں کو بلاؤ کہ وہ جابر کی گھر والی کے ساتھ روٹیاں پکانا شروع کر دیں، اور ہانڈی سے سالن نکالو، لیکن ہانڈی کو الٹا نہیں کرنا. اب سالن نکالتے گئے، ڈال کے دیتے گئے، 10-10 20-20 40-40 صحابہ آتے گئے، سیر ہو کر کھا کے جاتے گئے، کھاتے گئے جاتے گئے. تو تقریباً 1000 کے لگ بھگ صحابہ اکرام سب نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا. فرماتے ہیں حضرت جابر جب میں آیا اور میں نے ہانڈی دیکھی تو اتنا ہی سالنا موجود تھا جتنا شروع میں تھا، جب میں نے جو دیکھی تو وہ بھی اتنی ہی موجود تھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ جس کی خوراک عموماً 10-15-20 آدمی کھائیں تو ختم ہو جائے، یہاں 1000 افراد نے کھایا. تو بہرحال یہ جنگ احزاب تھی. احزاب بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تمام لشکروں نے مل کر حملہ کیا تھا. مشرکین کے ساتھ یہودیوں نے بھی ساتھ دیا تھا کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے. ہر قسم کے انہوں نے اسباب تیار کیے تھے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت اور مدد تھی. جب یہ لشکر پہنچا، لشکر کے ایک حصے کے آگے قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، ایک حصہ اکرمہ بن ابی جہل تھا، ایک حصے میں خالد بن ولید تھے. ابھی تک یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے. جیسے یہ لشکر پہنچا، ان کی طرف سے ایک بوڑھا تھا، وہ بڑا طاقتور تھا، بڑا جنگجو پہلوان تھا. اس کا نام تھا عامر بن عبد ود. 92 سال اس وقت اس کی عمر تھی. اس نے چیلنج کیا کون ہے مسلمانوں میں جو میرے مقابلے میں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ میں جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ عامر بن عبد ود ہے، یعنی بڑا طاقتور، بڑا جنگجو پہلوان، تجربے کار ہے، تو تم بیٹھو. حضرت علی کو حضور نے بٹھایا.
پھر حضور نے فرمایا کون جائے گا؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی عامر بن عبد ود ہے، یعنی مقابلہ مشکل ہوگا، تمہاری اتنی عمر نہیں، تجربہ نہیں۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ اجازت دیجیے۔ جب اس نے تیسری دفعہ اپنے غرور اور تکبر کے لہجے میں کہا، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے۔ غزوہ بدر میں بھی مقابلے میں جو 3 آدمی گئے تھے، ابتدا میں حضرت علی اور حضرت حمزہ تھے۔ غزوہ احد میں بھی سب سے پہلے جب لڑنے کے لیے نکلے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خندق میں بھی مقابلہ شروع حضرت علی سے ہوا۔ خیبر کے اندر بھی جس نے قلعے کو فتح کیا تھا اور اللہ رب العزت نے جن کے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ فرمایا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، اللہ بھی اس سے راضی، اللہ کا رسول بھی اس سے راضی ہوگا۔ صحابہ فرماتے تھے ہم سوچنے لگے یہ کون ہوگا، تو جب اگلے دن حضور نے پوچھا حضرت علی کہاں ہیں، صحابہ نے کہا ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، درد تھا، موجود نہیں تھے۔ فرمایا بلاؤ، لائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا، وہ دن اور موت کا دن کبھی آنکھوں میں درد نہ ہوا۔ پھر آپ نے جھنڈا حضرت علی کو دیا اور خیبر بھی حضرت علی کے ہاتھ پہ فتح ہوا۔ تو بہرحال عامر بن عبد ود جب مقابلے میں آیا سامنے تو حضرت علی سے کہنے لگا آپ کون ہو، تعارف کرایا۔ حضرت علی نے اپنا کہا تم تو نوجوان لڑکے ہو، میرا کیا مقابلہ کرو گے؟ فرمایا تم آؤ میدان میں پتہ چل جائے گا۔ کہا میں چاہتا ہوں کوئی تجربے کار ہو۔ فرمایا تم مقابلہ کرو معلوم ہوگا تجربے والا کون ہے، بغیر تجربے والا کون ہے۔ حضرت علی نے کہا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایمان کی۔ اس بدبخت نے کہا میں ایمان نہیں لاتا۔ حضرت علی نے کہا پھر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں جنگ کرنے کی۔ اس نے کہا تم جیسا بچہ میرے ہاتھ سے مر جائے گا۔ کہا نہیں انشاءاللہ میں تیرے غرور کو خاک میں ملاؤں گا۔ اس نے کہا تو ملائے گا۔ یہ مقابلے میں جیسے آیا اس نے پہلا وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھال کے ساتھ روکا، لیکن وہ اتنا طاقتور وار تھا کہ ڈھال بھی ٹوٹ گئی اور ٹوٹتے ہوئے تلوار حضرت علی کے سر پہ لگی، سر مبارک زخمی ہوا، خون بہنے لگ گیا، لیکن زیادہ زخم نہیں تھا۔ حضرت علی نے مقابلے میں جو وار کیا تو وہ وار جیسے ہوا کندھا بھی کٹتا ہوا، سینہ کٹتے ہوئے ٹکڑے کر دیے جسم کے۔ اب وہ جیسے ہی جسم کا ٹکڑا ہوا نیچے گر گیا، کندھا اس کا بالکل الگ ہو گیا۔ حضرت علی نے خوشی میں نعرہ تکبیر لگایا، مسلمان سب نے اللہ اکبر کہا۔ بس یہ نعرہ تکبیر لگنا تھا، ایمان کا ایک جوش، ایک حرارت پیدا ہو گئی، اب اللہ فتح دے گا، کیونکہ سب سے بڑا جو ان کا جنگجو تھا جس پر ان کو ناز تھا، جو غرور اور تکبر میں تھا کہ اور یہ سمجھتے تھے اس کی پشت کو کوئی زمین پہ لگا نہیں سکتا، حضرت علی کے ایک وار نے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد پھر جنگ جب شروع ہوئی، اب یہ چونکہ خندق کو پار نہیں کر سکتے تھے، خندق کو پار کرنے کے لیے ایک آدمی آگے بڑھا، نوفل بن عبداللہ، اس نے کہا میں پار کروں گا۔ اس نے گھوڑے پہ تھا، جیسے ہی چھلانگ لگانے لگا وہ خندق میں نیچے گر گیا۔ جیسے نیچے گرا اب نکل تو سکتا نہیں، خندق تو بہت گہری تھی، صحابہ اکرام نیچے گئے، وہیں وار کیا، اس کو قتل کر دیا۔ مشرکین نے وہاں سے پیسے بھجوائے 10,000 درہم کہ اس کی لاش ہمارے حوالے کر دو، 10,000 درہم ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حالانکہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی، ہتھیار کی ضرورت تھی، لیکن امام الانبیاء کا توکل اور یقین، عقیدے کی پختگی اور حلال پر زندگی کا گزارنا، صحابہ کو ایمان کا درس دینا، آپ نے فرمایا ان کے پیسے مت لو، ہم اس مردار پر کوئی رقم نہیں لینا چاہتے، یہ بھی مردار ہے، جو رقم دی جا رہی ہے یہ بھی حرام کی ہے، یہ پیسے بھی واپس کر دو، لاش بھی واپس کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن عبداللہ کی لاش ان کو دے دی اور آپ نے ان سے پیسے قبول نہیں فرمائے۔ جس وقت یہ خندق کھودی گئی تھی وہیں خندق سے ایک راستہ بنایا گیا تھا مسلمانوں کے آنے جانے کا، وہیں کنارے پر ایک مسجد ذباب کے نام سے بنائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے اور آپ پوری جگہ کی گویا سب جگہ آپ کے سامنے تھی، مسلمانوں کا لشکر بھی، مشرکین کا لشکر بھی، وہیں سے آپ چاروں طرف پہ آپ کی نظر ہوتی تھی، زبان ذکر الہی عبادت سے تر تھی، ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے کہ یا اللہ اتنا بڑا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر اور ہر قسم کا ساز و سامان، مسلمان اسباب کے درجے میں کم تھے لیکن امام الانبیاء کی دعائیں تھیں۔ حالت یہ تھی، قرآن کریم نے سورہ احزاب میں اس واقعے کا کچھ منظر بیان کیا ہے۔ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے خود منافقین کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے شرکت نہیں کی اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم نہیں آ سکتے، بہانے کرنے لگے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا
وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، یہ کہتے تھے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی کھلے ہوئے نہیں تھے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، اصل بات تھی کہ یہ منافق میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اس لیے منافقین اس جنگ میں نہیں آئے۔ جنگ کی حالت ابتدا میں ایسی تھی، قرآن کہتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، حالت یہ تھی کہ یہ لشکر تمہارے اوپر سے بھی آئے، تمہارے نیچے سے بھی آئے، وَإِذْ ذَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے جو ہیں وہ بالکل گردنوں میں آ گئے، حلق تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ پر مختلف گمان کرنے لگے، یعنی وسوسے دل میں آ گئے کہ اب کیا ہوگا، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ایمان والوں کو آزمایا گیا اور انہیں آزمایا گیا، حرکت دی گئی، خوب حرکت، یعنی خوب اللہ نے جانچا، خوب اللہ نے پرکھا اور خوب اللہ نے امتحان لیا۔ پھر اللہ کی مدد اس طرح آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس لشکر کی جاسوسی کرے گا، جا کر ان کی خبر لے کر آئے۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ دشمن کے عین بیچ میں جانا اور دشمن کے بارے میں خبر لینا کہ ان کی کتنی طاقت ہے، کتنے افراد ہیں، ان کی کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ بندی ہے، کیا کرنا چاہ رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ان کے لیے کہ یا اللہ تو حذیفہ کی آگے سے بھی حفاظت فرما، پیچھے سے بھی حفاظت فرما، دائیں سے بھی حفاظت فرما، بائیں سے بھی حفاظت فرما، سامنے سے بھی ان کی حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہ گئے ہیں، اب مشرکین میں کسی کو گویا نظر نہیں آ رہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور یہ پورے لشکر کا اندر تک گئے ہیں، سب کو معائنہ کر کے آ گئے۔ اللہ کی مدد اس طرح آئی کہ رب العالمین نے تقریباً 21 دن رہے ہیں یہ واقعہ، یہ جو معرکہ رہا ہے تقریباً 21 دن تھا، اور پھر آخر میں تیز آندھی چلی ہے اور تیز ہوائیں چلی، آندھیوں کے آنے کی وجہ سے ان کے ہانڈیاں الٹ گئیں اور ان کے جو خیمے تھے وہ سارے اکھڑ گئے، ان کے جانور جو تھے ان کی رسیاں ٹوٹ گئیں، جانور ان کے بھاگنے لگ گئے، جو لوگ کھڑے تھے وہ آپس میں ٹکرانے لگ گئے، ہوا اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کے چادریں وغیرہ اور لباس وغیرہ بکھرنے لگ گئے۔ اب ان کو سمجھ آنے لگا کہ اب لڑنا مشکل ہو جائے گا، اتنے دن ہو گئے، جو خوراک تھی وہ بھی ان کے پاس ختم ہونے لگ گئی۔ تو ابھی آپس میں مشورے کر رہے تھے، حضرت حذیفہ گئے، پورے لشکر کی حالت دیکھی کہ حالت یہ کہ اب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، ہانڈیاں الٹ گئی، پریشان ہیں۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لایا تھا، حضرت حذیفہ کہتے میں نے ان کو دیکھا، میں نے چاہا کہ میں تیر ماروں، لیکن مجھے حضور کا وہ پیغام یاد آیا کہ آپ نے فرمایا تم نے کسی کو کچھ کہنا نہیں، یعنی صرف خبر لے کر آؤ، وہاں یعنی جاسوسی کر کے آؤ، موری مخبری کر کے آؤ، لیکن دشمن کے لشکر میں کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو حضرت حذیفہ ساری صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ انشاءاللہ یہ تھوڑے ہی وقت میں بھاگنے والے ہیں، اور وہی ہوا، پھر یہ سب کے سب بھاگ گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی لڑنا مشکل ہو گیا، ہمارے جانور بدک گئے، ہمارے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، سامان تتر بتر ہو گیا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے بھیج دی ان پر تیز و تند ہوائیں، آندھیاں اور ایسے لشکر فرشتوں کے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ مدد فرمائی، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ ہر ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور یہ سب کا سب پورا لشکر واپس چلا گیا، مسلمانوں کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، اور الحمدللہ سب کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے۔ تو اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں رہ گئی تھی، کیونکہ مستقل لڑائی چل رہی ہوتی تھی، درمیان میں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4، بعض روایات میں 3 نمازیں رہ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بعد میں قضا کی، تو امت کے سامنے ایک حکم آ گیا کہ اگر میدان جنگ میں کفر کے مقابلے میں نماز پڑھنے کا اگر وقت نہ مل سکا تو بعد میں بھی انسان نماز کی قضا کرے گا، یعنی نماز معاف نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہی جو غزوہ تھا غزوہ خندق، اس میں ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار کے سردار تھے، یہ اسی غزوے میں زخمی ہوئے تھے۔
لیکن یہ بڑے ہی جنگجو، بڑے بہادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھنے والے. میں نے ان کا تذکرہ احد میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے، آپ کی نظر تھی کہ یہ جو سردار ہیں یہ کیا کہتے ہیں. تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تقریر کی تھی. سعد بن معاذ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، اگر آپ کا ارادہ ہے کہ ان سے جنگ کریں تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. آپ کہیں گے دریاؤں میں کود جائیں تو ہم کود جائیں گے، بیویوں کو بیوہ کرنا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ کو ہمارا جتنا مال چاہیے، آپ جتنا مال لیں گے ہمیں اس پر خوشی ہوگی بنسبت اس مال کے جو آپ چھوڑ دیں گے. آپ جس قسم کی قربانی چاہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو آپ علیہ السلام اس وقت بڑے خوش ہوئے تھے حضرت سعد بن معاذ کا یہ بیان سن کر. حضرت سعد اس غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے اور زخم ایسا لگا کہ خون مسلسل بہہ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی کے ساتھ لگایا تاکہ حضور ان کی تیمارداری اور عیادت کے لیے آپ علیہ السلام بارہا جا سکیں، آپ کے لیے آنا جانا مشکل نہ ہو. ان کا زخم گہرا ہو گیا، خون مسلسل بہہ رہا تھا، لیکن ان کی دعا تھی. یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ اگر مشرکین کے ساتھ جنگیں باقی ہیں، آئندہ بھی کوئی جنگ ہوگی تو یا اللہ مجھے زندہ رکھنا تاکہ میں ان کے ساتھ لڑوں. انہوں نے حضور کو مکہ سے نکالا، مسلمانوں کو تکلیفیں دی ہیں، اور اگر ان کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی تو یا اللہ یہ جو یہودی بنو قریظہ کے لوگ ہیں میں چاہتا ہوں ان کا معاملہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور ان کو بھی قتل کیا جائے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، پھر مولا کریم تو مجھے شہادت عطا فرما دے کہ اسی زخم میں میری موت آ جائے. یعنی اگر مشرکین کے ساتھ یہ آخری معرکہ ہے اور اس کے بعد لڑنا نہیں ہوگا تو میں چاہتا ہوں اگر ہے لڑنا تو میری زندگی ہو، اگر لڑنا نہیں ہے اور بنو قریظہ کا معاملہ بھی میں آنکھوں سے دیکھ لوں پھر مولا کریم مجھے شہادت عطا فرما. تو جو انہوں نے دعا کی تھی اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی. میں آگے عرض کروں گا غزوہ بنو قریظہ جب ہوا ہے، ابھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا، تو غزوہ بنو قریظہ کا فیصلہ انہوں نے ہی فرمایا تھا. جب اس کا فیصلہ انہوں نے دے دیا اس کے بعد پھر ان کی شہادت ہوئی. جب ان کو لایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قوموا الی سیدکم، اٹھو اپنے سردار کی طرف. تو انصار اٹھے اور ان کو سواری سے نیچے اتارا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بنو قریظہ کے بارے میں کیا رائے؟ تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا تھا اور پھر اسی زخم میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. اور جب ان کی شہادت ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان کی شہادت پہ اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش جھوم گیا تھا جب ان کی روح اوپر لے جائی گئی ہے. ایک مہک اور ایک خوشبو آ رہی تھی. آپ نے فرمایا 70,000 فرشتے نیچے اترے، آج سے پہلے وہ کبھی نہیں اترے، اور وہ سعد بن معاذ کے جنازے میں شریک ہوئے. تو قربانی بہت بڑی تھی، محبت رسول تھی، تو رب العالمین نے بدلہ بھی اسی طرح عطا فرمایا. تو بہرحال تو میں نے عرض کیا کہ جو غزوہ خندق تھا اللہ نے اس میں مسلمانوں کو فتح دی. اسی غزوہ خندق ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اور بچوں کو ایک قلعے میں رکھا تھا، چونکہ پیچھے ایک اندیشہ یہ تھا کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں کہ وہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کریں، وہ مشرکین کے ساتھ تھے، تو اس لیے حضور کو اندیشہ تھا ان کے حملے کا. تو آپ نے عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں رکھا اور اس قلعے پر نگرانی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب ایک یہودی جب اس قلعے تک پہنچنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں، دیکھتے ہیں حملہ کریں، مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچائیں، تو جیسے وہ یہودی اندر آنے لگا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں، باوجود یہ کہ ان کا بڑھاپا تھا، اس نے دیکھا یہودی مسلمان عورتوں میں گھسنا چاہ رہا ہے، تو ان کے پاس ہتھیار تو تھے نہیں، تو خیمے کی ایک بڑی ڈنڈی تھی جس پہ خیمے کو کھڑا کیا جاتا ہے، تو ایک بہت بڑی ڈنڈی تھی، انہوں نے بولی ستون کی مانند اور لے کر اس یہودی کے سر پہ زور سے ماری. جیسے مارا اس یہودی کا سر پھٹا اور بیجا باہر نکل گیا، وہیں وہ مر گیا. پھر اس کا سر کاٹ کر اور باہر اس طرف سے اس طرف یہودیوں کے لشکر میں پھینکا. ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید عورتیں ہیں، بچے ہیں، اندر کوئی اور نہیں، لیکن پتہ چلا کہ اندر بھی محافظ ہیں، اندر بھی مرد موجود ہیں. حالانکہ صرف حسان بن ثابت تھے اور وہ بھی بیمار تھے. تو یہ قتل کرنے والی ان کو حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت زبیر بن عوام کی والدہ. تو بہرحال اللہ رب العزت نے خواتین کو بھی ایسا جذبہ ایمانی عطا فرمایا تھا. تو اس غزوے میں مسلمانوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی، کوئی بھاری نقصان نہیں ہوا. مشرکین کا نقصان اس میں بہت زیادہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا تھا
ایک پیشن گوئی کی تھی اور وہ ہو بہو بالکل سچ ہوئی. آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، آج کے بعد ہم ان پر حملہ کریں گے. اور وہی ہوا ہے، خندق کے بعد کبھی بھی دوبارہ مشرک مسلمانوں پہ حملہ نہیں کر سکا. اس کے بعد پھر حضور گئے، آگے واقعہ حدیبیہ کا آئے گا، عمرے کی نیت سے گئے. پھر فتح مکہ میں حضور نے جا کر حملہ کیا. پھر آگے غزوہ حنین پیش آیا، یہ تبوک ہوا. جتنے معرکے ہوئے ہیں مشرکین مسلمانوں پہ حملہ نہیں کر سکے. اللہ نے پھر اسلام کو، مسلمانوں کو ایسی قوت، کفار کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ اس دن کے بعد الحمدللہ پھر مسلمانوں نے آگے جہاد کیا. اسی کو اقدامی جہاد کہتے ہیں. یہی اقدامی جہاد ہے کہ وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، آج کے بعد ان پر ہم ہی حملہ کریں گے.